أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. حضرات، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب سعید میں میں بحیثیت سرپرست خادم آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی شریف کا صاحب سجادہ بحیثیت سرپرست اس بزم میں حاضر ہوں. میرا موقف وہی ہے
جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف، ہم اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں۔ حالات تو زمانے کے ایسے نہ تھے کوئی کہ اس طرح کی تقریب ہو، مگر ہمارے احباب کے اسرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قداور علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے۔ آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی، صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی، و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خادم جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف، یہ حضرت کے معاون ہوں گے۔ گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے۔ ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا تصادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کے اس تنظیم اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہینڈل دیکھیں اور آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ السلام علیکم۔ حضرت گرامی، حضرات علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید سبطین حیدر، خادم سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں، اور حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی۔ ایک آدھ بس بات عرض کروں گا میں اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے عنوان کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرات گرامی، مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے، میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا۔ مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں، دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے پرسوں پتہ چلا۔ میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے، یہاں پہ ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس پہ مناظرہ کیا جائے، لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ اپنا حکم لگا دیں، اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں، اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط جو ہیں طے کر کے پھر کیا جائے گا۔ ہاں اس میں ناقص ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بڑھا رہے ہیں بات کے بعد
وہ حضرات جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مناظرے کے لیے بار بار چیلنج کیا، ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں، آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا، تو پھر سامنے سے یہ دعوت کہ مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے، یا تو یہ گفتگو ہوتی کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا، مگر تحریر یہ دی جا رہی ہے بار بار، شاسن کو بھی یہی تحریر دی گئی، تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کہ مناظرہ ہی ہونا ہے۔ تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی، ہم نے آپ کی چیلنج کو، آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا، ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے، تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں، وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو؟ بھائی چیلنج کیا ہم نے، آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ میں آگے بتائیں۔ دو باتیں عرض کر رہا ہوں، جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے مجھ سے جھانسی کے لوگ رابطے میں رہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں۔ ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ 2 عناوین پر آ چکا تھا، میری تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے۔ اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا، اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا، اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی۔ تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے، اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے۔ دوسری نشست ہوئی، اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا، جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اس میں 2 عنوان منتخب کیے گئے۔ پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں، خلافت میں چوتھا مانتے ہیں۔ دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں، جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے۔ تو یہ 2 عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی۔ پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے، جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں، اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا، اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے، جیسا کہ خبر ہمیں ملی۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لا علمی، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا، تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا، اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے، تو پھر یہ سارا انتظام انصرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں، یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ شرائط تو ہو چکے 2 بار، اور یہ ایک کی تحریر نہیں ہے، طرفین کی تحریر ہے جس پر دونوں رضامند ہیں۔ آپ بتائیے دونوں کی رضامندی سے وہ تحریر گئی تھی نا؟ ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ،
آپ لوگوں کی رضامندی سے گئی تھی وہ تحریر ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں. میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں. استاد گرامی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جمدہ شاہی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچی اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا اور کہا ان کو سمجھائیے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کرنے کی تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. لیکن اصرار یہ ہوا کہ نہیں مناظرہ ہی ہوگا، مناظرہ ہی ہوگا. تو اب جب یہاں ساری چیزیں ہو گئی ہیں، پرشاسن بھی یہاں موجود ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یا تو شرائط مناظرہ طے کر لیے جائیں یا پھر اصل موقف پر گفتگو کر لی جائے تاکہ آنے کا کچھ تو محصل نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو اب بات کچھ ہو ہی جائے، اور یہ جناب افضل برکاتی صاحب نے مناظرہ کا چیلنج دیا ہے. تو جہاں تک بات اسے جو لیٹر یہ مجھے بھی ملا ہے 2 دن یا 3 دن پہلے واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھے ملا یہ لیٹر. تو میں نے بھی ان کو بولا کہ یہ مناظرے کے لیے، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لیٹر آپ کے پاس ہوگا، آپ اس میں دیکھیے، مناظرے کے لیے چیلنج کے لیے بڑا ناقص لیٹر ہے یہ. ایک تو چیلنج، مقابلہ یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے جس سے کسی کو چیلنج کیا ہو. اس نے یہ کہہ رہے ہیں جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بات کی خبر دے رہے ہیں. کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بات واضح ہی نہیں ہے. تو سامنے سے آ کے کون کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہوں؟ ایک تو چیلنج ہے نہیں اس میں، سب لوگ غور سے دیکھ لیں، چیلنج نہیں ہے. اور دوسری بات، جو انہوں نے اپنا موقف جو بھی اختیار کیا ہے تو اس پہ آپ نے کیا حکم لگائے ہیں؟ جو امام صاحب طاہر القادری رضوی صاحب مناظرہ کر کے یہ کیا نتیجہ نکالیں گے، یہ اس پہ یہ کلیئر کریں کہ ہم نے یہ حکم ان پہ نافذ کر دیا ہے. آپ ان کو اہل سنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دلائل دیجئے. آپ نے تو کچھ کہا نہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں؟ کچھ کہنا ہی نہیں ہے آپ کو، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا، کوئی ہے ہی نہیں ہے. جب مناظرہ کرنا اس کا عبث ہے، لغو ہے اس طرح سے جو ہے. اسی لیے ہمارے وقار ملت یہاں پہ ہم لوگ واقعی میں یہ جو ہے نا اس بات کو وہاں سے لے کر چلیں کہ ہم اصلاح لے کر چلیں. اگر دونوں پکشوں میں صلح ہو جائے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم مناظرہ کے قائل قطعی نہیں ہیں. آج تک ہم نے مناظرہ کی محفل میں شرکت نہیں کی. مناظرہ کرنا ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں پیشہ نہیں ہے. ہم مناظرہ کے قائل نہیں ہیں. اپنے آپ کو مناظر کہلوانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ. مصلح کہیے اگر ہم کو کہنا چاہتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں وہ بھی مت کہیے. ہم اصلاح پسند ہیں، اصلاح چاہتے ہیں. پھر بھی خیر آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے، اگر آپ مناظرہ کے خواہاں ہیں، نہیں مناظرہ ہی ہوگا، آپ حکم لگا دیجئے. خانقاہ برکاتیہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. انشاءاللہ جو ہے آ کے وہاں پہ بیٹھ کے چاہیں گے تو بات کریں گے، اور ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے، مناظرہ کرنا چاہیں گے تو مناظرہ ہوگا وہاں پہ. میری گزارش یہ میں حضرت جی میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، فریق ہم نے اپنی جانب سے متکلم اور ان کا معاون کیا. گفتگو جو بھی جس پر ہو، یا شرائط مناظرہ پر ہو یا مناظرے پر ہو، آپ اپنی جانب سے متکلم کا انتخاب کر دیں اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو جس جی پہلی کمیٹی نے اب مجھے یہ کمیٹی بتائے کہ آپ حضرات نے ہم لوگوں کو کس لیے بلایا ہے. ان کی کمیٹی سے پوچھ. ہم تو آپ حضرات سے بار بار یہی پوچھ رہے تھے، وہ یہ کمیٹی آپ لوگ حضرات بتائیں کہ آخر ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا. جب کسی اس پر بات ہونا ہی نہیں تھے، نہ مناظرہ ہونا ہے، نہ کوئی اس پر وہ ہونا ہے، تو پھر آخر بلایا کیوں گیا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ حضرات نے دوسرے پیج پر یہ جو ہے آپ نے لکھا ہے اپنا والا مناظرہ طے پایا گیا.
مناظرہ طے پایا گیا، مناظرے کی تاریخ تعین کی بتائی جائے گی۔ یہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ مناظرہ طے پایا گیا، مناظرہ آپ طے کر چکے ہیں۔ آپ حضرات دونوں فریقین نے آپس میں آپ کے آپس کی گفتگو میں بیٹھ کر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہی تو لیٹر آپ نے عام کیے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ جو لیٹر پیڈ میرے ہاتھ میں ہے یہ تھوڑا بتائیے، مرکزی سنی مدینہ مسجد باب العلم فاؤنڈیشن، یہ مہر کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ حضرات بتائیے، آپ حضرات کی مہر ہے نہیں ہے؟ صدر محترم کون سے ہیں اس میں؟ آپ کی طرف کے جو صدر ہیں، جیسے ادھر سے شریف بھائی ہیں، ادھر سے کون صدر منتخب کیے گا؟ میں ان سے تھوڑی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ ہی کی ہے نا؟ تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے مناظرے کی دناک 22/10/2024 دونوں پکشوں کی سہمتی سے۔ تو میں محترم جو آپ ہیں، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے، ایک منٹ میری بات سن لیجیے۔ اس میں لکھا ہے دونوں پکشوں کی سہمتی سے، اور نیچے سائن بھی ہے، اور اوپر ان لوگوں نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے تو لکھا ہے جناب محمد افضل امام و خطیب مدینہ مسجد کیا کیور ٹھیکڑی کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا۔ اگر وہ چیلنج مناظرہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس تحریر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مولانا افضل صاحب کون سے ہیں؟ ذرا تھوڑا چہرہ نظر آ جائے، آپ بتائیے آپ کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی گئی کہ نہیں؟ نہیں، یہ والی جو تحریر آپ نے دی ہے یہ آپ کی تحریر ہے کہ نہیں ہے؟ جو 2 عنوان پر آپ نے بات کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں اسی والی ادھر کا گئی، یہ حافظ طاہری کی تو اسی والی ہے نا، یہ والی حافظ طاہری کی۔ یہ جو 2 عناوین کا انتخاب کیا تھا آپ نے، میں محمد افضل حسین برکاتی جو لکھا ہوا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ تو ایک بات میں محترم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنج مناظرہ نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی لائن ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ باب العلم فاؤنڈیشن کا لیٹر پیڈ ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تو اس کو چیلنج مناظرہ آپ کیسے نہیں ماننا ہے؟ کیا اس کے لیے لفظ چیلنج کا ہونا ضروری ہے؟ اور اگر چیلنج کا ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرف دیکھیے کہ جب ادھر کہا گیا کہ جناب محمد افضل امام و خطیب کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا، تو امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتے اس چیز کا کہ میں نے چیلنج کب کیا ہے۔ انہوں نے انکار تو نہیں کیا، انہوں نے 2 عنوان خود لکھ کر دیے اور اپنے لیٹر پیڈ پر دیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حکم لگائیے ہم پر، ابھی تو گفتگو ہوگی نا، گفتگو کے بعد دلائل سامنے آئیں گے، تب انشاءاللہ الرحمن جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا۔ آپ کی تیسری بات کا میں جواب دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیجیے، تو یہ کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے، نہ باپ دادا کا جھگڑا ہے، نہ شادی کا ہے کہ بھیا منا کر کے بٹھا لو۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث اور جو ہمارے ادلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں ہوگی، اور حکم شرع جس پر جو لگے گا وہ واضح ہو جائے گا۔ اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر بات کر کے صلح کر لیں، یہ صلح والا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی صلح صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح اسی وقت ہوگی جب ہماری آپسی گفتگو اس موقع پر ہو جائے گی۔ جی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا چیلنج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ہی اگر لے رہا ہوں کہ آپ کو مناظرہ کا چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہی بات تو میں نے عرض کی تھی آپ سے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے لگائیے، ان پہ کیا آپ اس سے کیا اخذ کریں گے، کیا ان کو بنائیں گے، کیوں ہم مناظرہ کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات حکم شرع تو بات کا مسئلہ ہے نا، چیلنج سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، چیلنج لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ تھوڑا سا 1 منٹ، میں اگر معذرت کے ساتھ، امام صاحب جو بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ترجمان بننے کے بجائے آپ انہی سے ذرا مائک دے کر کے ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے 2 بار چیلنج کیا کہ نہیں کیا اور کس نیت سے کیا تھا، یہ تھوڑی وضاحت کر دیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اپنی بات جو عرض کر لوں، اس کے بعد جی بتائیے، جو ہے کیا کہتے ہیں پوری کر دی جائے گی۔ جی بتائیے۔ ہے نا، میرا نام جو ممتاز حسین خان ازہری،
जामिया अल रसूल का मैं खादिम हूँ, जी जी है ना। इसमें लिखा है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, यही बात इसमें लिखी है, जी जी है ना। करना है, पता चला इससे पहले कोई बात हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई बात हुई है तो हमारे पास जो पेपर हैं इसमें कोई बात हमें दी नहीं गई है, हमारे पास नहीं पहुंची हो। अब देखिए ये इसमें चैलेंज क्लियर उनका समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सुनिए, आप बीच में नहीं बोलिए। तौजीहुल, देखिए एक मिनट, तौजीहुल कौली बिमा ला यरदा बिहिल काइल के बजाय आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आप कह रहे हैं कि चैलेंज समझ में नहीं आ रहा है, जब काइल सामने बैठा है तो इनसे कहलवाइए आप कि ये चैलेंज किया था कि नहीं किया था। आप उनकी तर्जमानी ऐसी कर रहे हैं जबकि काइल सामने मौजूद है। तो तर्जुमानी तो आप अपने हिसाब से भी तो कर रहे हैं इसकी। मेरी तरफ से तो जो बंदा है और जो चीज़ है, चैलेंज आपकी तरफ से था, हमने कबूल किया इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं चैलेंज है नहीं, तो इसकी वजाहत वो करेंगे। मौलाना साहब, जी चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। ठीक नहीं है? हजरत देखिए, वाज़े ये तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। तो ये फिर लेटर के बारे में मैं क्या कहूँ। ये लेटर के बारे में वही उसी चीज़ को देखने के लिए ही तो मैं आया हूँ मेरे भाई। उसी चीज़ को देखने के लिए जब यहाँ पे पता चला कि आपसी तसादुम हो गया है अच्छा, तो बातों को लेकर। मौलाना अफजल साहब से पूछवा दीजिए, फिर इन्होंने चैलेंज नहीं किया है। आप बता दीजिए क्या था, फिर हम क्या समझे इसको। जो दो तहरीरें आपकी आई थी इसको हम क्या समझे। माइक दे दीजिए मौलाना अफजल साहब को। कहाँ दिए नहीं, आप उलमा की बात चल रही, गैर उलमा नहीं बोले। माइक दे दीजिए। ये जो सामने वाले हैं ये बताएं इनको चैलेंज कहाँ से कैसे मिला, है ना। कौन है? मौलाना ताहिर साहब। पहले करने वाला बता दे, मिला जिसको है वो बात का मसला। मैं आपको कोई चीज़ चेने गया तो पहले मैं बताऊंगा मैं देने गया था, आपने उसको हासिल किया तो आपका मरहला बात का आएगा ना। तो पहले जिसने किया है वो बताएं, वो या फिर ये कह दें इस बात को। ना अफजल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सामने से चैलेंज किया है उनको, नहीं किया है? आप अपनी बात वाज़ेह करें। ठीक है हज़रत, आपकी बात पे उनसे ही बात हम जो है उनको माइक दे रहे हैं। इसको चैलेंज किया है आपने? शरीफ भाई बात सुनिएगा ध्यान से, अब आपकी बारी है बोलिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बात हो रही है चैलेंज मुनाजरा का, ये ग़ालिबन 10 मई की बात है। 10 मई 2024 कमेटी के ज़रिए हमें ख़बर मौसूल हुई कि फ़िरोज़ भाई की ऑफ़िस पे बैठक होनी है इसी मैटर को लेकर के। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे वहाँ। वहाँ गए तो मौलाना याकूब साहब थे और हज़रत क़ारी ताहिर साहब थे और हाफिज़ फ़ुरक़ान साहब थे। तो वो तबीयत नासाज होने की वजह से फ़ौरन उठ के चले गए। तो जब हम वहाँ गए, आपस में बात करने के लिए हम गए थे। जब वहाँ हम पहुँचे तो मौलाना याकूब तो यहाँ है नहीं और शरीफ भाई मौजूद हैं यहाँ। वहाँ हम गए थे आपस में गुफ्तगू करके मामला हल करने के लिए। उन्होंने कहा था कि इल्मी बात करने के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाकर आपसे गुफ्तगू कराया जाएगा। ये 10 मई 2024 को बात हुई थी। हम लोग गए थे आपसी में बैठ करके बात करके इस मसले को हल करने के लिए। और उन्होंने कहा था बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, वो आएंगे, वही इल्मी मुबाहिसा करेंगे इस पर। उस वक्त हमारा कोई, और जब दूसरी नशिस्त में बैठक हुई, जब दूसरी नशिस्त हुई तो मैंने उस वक्त कहा भी था उनसे, हाफिज़ ताहिर साहब मौजूद हैं, मैं बोला कि मैं लिख करके देता हूँ। मैंने मौलाना याकूब साहब से ये भी कहा कि आपने ही कहा था कि आपसे इल्मी मुबाहिसे के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। अगर मैं झूठा हूँ तो आप कुरान सर पे रख करके कह दीजिए, मैं अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त वो थोड़ी सी वो अपने मुद्दे से हट करके बात करने लगे और उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया दूसरी नशिस्त में कि मैंने कहा था कि बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। ये हकीकत है ये। अब आगे की बात बता दीजिए। और उसके बाद क्या नाम है, मुफ्ती अहमद रज़ा साहब भी थे। जब दूसरी नशिस्त हुई थी हम लोगों की, सुबहान भाई के घर पे हुई थी,
تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا نام ہے، ہم تو لکھ کر کے دیتے ہیں، آپ ہمارے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں؟ اس وقت بھی سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. ہمارے طرف سے یہ جو ہم نے لکھ کر کے، یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے مسٹیک کہ ہم نے لکھ کر کے دے دیا تھا، لیکن ٹورچر. اظہری صاحب اس جملے پہ غور کیجیے گا آپ. لیکن مناظرے کی چیلنج مولانا یعقوب صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا. یہ ان کی کوئی سند، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی لیٹر پیڈ ہے کہ اس نے چیلنج مناظرہ آپ کو کیا ہو؟ دلیل آپ کو چاہیے ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل آپ کو چاہیے نہیں، تو سامنے خود ہی کہہ رہے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب نے چیلنج مناظرہ کیا تھا. تو اب جو لیٹر پیڈ آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے وہ تو مولانا افضل صاحب کا ہے نا. تو میں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے تو ان کا کاغذ کہاں ہے. ایک بات تھوڑی سی، دونوں صدر جو ہیں وہ بھی ذرا اس میں کچھ اپنی تفصیلی گفتگو دے دیں تو بہتر ہے. دوسری بات، مولانا افضل صاحب ایک بات بتائیے، یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے تھا؟ یہ ساری نوبت آئی کیوں؟ کس کی گفتگو پہ آئی؟ کس کی تقریر پہ آئی؟ کس کے نظریے پہ آئی؟ بات خیر کافی حد تک وہ کہہ بھی چکے ہیں. اب سامنے سے کون ہے امام صاحب؟ یہ طاہر صاحب جی ہے نا. آپ نے کیا سمجھا تھا؟ کہاں سے ان کا مناظرہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ آپ واضح تو کریں، بتائیے، آپ پوری بات بتائیے. مائک دیا جائے ان کو. مائک لے لیجیے. اور یعقوب صاحب کی بات جہاں تک ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا، ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، ہمارے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں، ہمیں عشاء سے قبل پہلے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر مشورے کے لیے بیٹھنا ہے، اور وہاں مدینہ مسجد کے امام صاحب مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں گفتگو ہونی ہے. حالانکہ ہم لوگ نہ مناظرے کے اعتبار سے ہم وہاں پہنچے تھے، جبکہ یہ جو ہے جناب قاری محمد افضل صاحب باقاعدہ اپنے مناظرے کے اعتبار سے کتابیں لے کر کے یہ پہنچے تھے، اور ہم لوگ صرف اس بنیاد پر پہنچے تھے کہ وہاں کچھ باتیں ویسے ہی ہونی ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے ہی نہیں. جبکہ یہ خود اپنی کتابیں تمام چیزیں لے کر کے آئے تھے. ہم نے ان سے کہا، میں نے بھائی یہ کتابیں آپ لے کر کے آئے ہیں تو کس بنیاد پر لے کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو میں کتابیں لے کر کے آیا ہوں، آج مسئلے کو حل کریں. میں نے کہا دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھے. اور یہاں پر ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا، نہ مناظرے کے اعتبار سے ہمیں بلایا گیا اور نہ ہی کسی چیز کے لیے بلایا گیا ہمیں. میں نے کہا آپ سے، میں نے ان سے یہ کہا، میں نے بھائی اگر ایسا ہے تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اپنا عقیدہ لکھیں، پھر اس کے بعد میں ہمارے جو علماء آئیں گے پھر وہ گفتگو کریں گے. تب انہوں نے جو ہے باقاعدہ تحریر سب کے سامنے لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے. تو چیلنج تو آپ ہی تو کروا رہے ہیں. نہیں، چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. سنیے، مسئلہ حل کرنے گئے تھے کتاب لے کے، مسئلہ حل کر لیے ہوتے. تو بھائی یہ بتائیے نا، تو آپ ہم تو وہاں پر کسی... ایک منٹ حافظ صاحب، چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہی کروا رہے تھے. تو اللہ نے سامنے والے کو اتنی عقل دی ہے نا، اس نے، ہم کچھ بھی کہیں وہ ایک دم تسلیم کر لیں گے اس کو. ہم نے آپ سے کہیں کہ آپ یہ لکھ دیجئے، آپ لکھ دیں گے. ہم یہ کہیں کہ جو موقف آپ کا اس میں ہے اس موقف سے رجوع کر کے آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف آپ بیان کر دیجئے، تحریری شکل میں دے دیجئے، آپ دے دیں گے فوراً. آپ نے اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے کہ آپ سامنے والے کے کہنے پر اگر مان لیجئے وہ اکسا بھی رہا ہے تو آپ کو تو اپنا پوری طریقے سے صبر رکھنا تھا. کتابیں ہی آپ کی یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے اعتبار سے گفتگو کرنے گئے تھے. حافظ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے مشورے کے لیے بلایا گیا تھا. دوسری بات، کتاب لے کے جانا مطلب مناظرہ کرنے جانا ہوا. بھائی آپ کی مناظرہ کرنے کی بات نہیں کر، لفظ مناظرہ میں نے نہیں بولا ہے. آپ آن ریکارڈ ہے، میری بات سنیں. نہیں، چیلنج بھی نہیں بولا ہے. بات مسئلے کو حل کرنے کی بات میں نے بولی. آن ریکارڈ ہے، آپ سن سکتے ہیں. کس سے ہوں گے؟ اچھا، کس سے پھر ہوں گے؟ کتاب سے نہیں ہوں گے. کتاب لے کے گئے تھے آپ، کرے تھے چیلنج کرنے گئے تھے. مسائل کتاب سے حل نہیں ہوں گے تو پھر کس سے ہوں گے؟ ہمارے بزرگوں کی دلیلیں کہاں ہیں؟
आसमान से नुज़ूल वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया है। बुज़ुर्गों ने जो किताबों में लिखा है, जो अदिल्ला अरबा, उन्हीं से बात होगी ना। तो उसी तो को पॉइंट बना रहे हैं। आपकी किताब लेके गए थे, उनकी नीयत क्या थी समझ में आ रहा है। अब एक बात मुझे ये बताइए अज़हरी साहब, चैलेंज मुनाजरा आप कह रहे हैं, आपने करने के लिए कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर क्यों लिखा चैलेंज मुनाजरा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। चैलेंज का तो मैं तो मुतरिफ ही नहीं हूँ कि चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं? लेटर मिला है, चैलेंज कहीं से नहीं मिल रहा है। मेरे अल्लाह, ये जो इबारत आपने देख ली, दोनों तरफ से जो लिखा हुआ है इनका, वो जुमला निकालिए ज़रा, फिर देखते हैं। जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, तो ये आप ही का है, मैंने दिखा दिया बार बार, उसके तौसीक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि चैलेंज मुनाजरा मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूँ? सरी लफ्ज़ के अंदर आप जो है ताबील बेजा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा कैसे नहीं है। ये आप बताइए कैसे नहीं है? ये मुझे क्या कहते हैं, हमें जिन दो मसाइल पर मुनाजरा करना है। मुनाजरा किसको कहते हैं? ये जुमला इसी में बात समझ में बता आ रहा है। देखिए, आप बातें को दूसरी तरफ नहीं देखिए, मैं नहीं, आप बैठिए आराम से। बात जो है अभी मेरी और अज़हरी साहब की बात चल रही है। इसमें चैलेंज की, चैलेंज किसने किया? चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? हमने एक्सेप्ट किया है। मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ कि चैलेंज मुनाजरा इससे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से भी हो सकता है। ये जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है, अज़हरी साहब किसने किया? मौलाना अफजल साहब ने। नहीं, ये तो इसमें वाज़ेह नहीं है। अरे ये क्या लिखा है? ये कह रहा है जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है। हजरत अज़हरी साहब एक बात सुनिए, अभी इन्होंने एक जुमला बोला है कि हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने लिख करके दिया। हाँ, ये क्या लिख करके दिया? ये जो लेटर लिख करके तो ये क्या है इन्होंने, इसको आप क्या कहेंगे? ये उसको उन्होंने समझा। आप इसका नाम मुझे बता दीजिए, इसको क्या कहेंगे? इससे लफ्ज़ तहरीर मत बोलिएगा, वो आम लफ्ज़ है। ख़ास इसकी इस्तिलाह में, आपकी इस्तिलाह जो उर्फ है, इस्तिलाह है, उसमें क्या बोला जाएगा, इसको मुझे ये बता दीजिए आप। और ये किसका नाम है? मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती, और मैं जो है इमामत वगैरह ये सब बयान कर रहे हैं, ये मौलाना अफजल साहब ही हैं। इन्होंने खुद एतराफ़ किया ना अभी कि मैं जो हूँ वो मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने लिख करके दिया है, और लिख के जो दिया है वो सामने ये है कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं समझता? आपके समझने से नहीं होगा। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वक्त, चूँकि देखिए हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, आप भी बहुत दूर से आए हैं। कमेटी के लोगों से मैं कहूँगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, चूँकि हम लोग आपकी दावत पे आए हैं ना, हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं। आप हजरात बताइए, आप हजरात ने हमारा वक्त भी लिया है। रात का, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, रात एक प्रोग्राम में शिरकत करके आया, मुफ्ती साहब क़िबला उस्ताद मोहतरम 2 जगह से प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आए, और ये हमें बताया गया कि वो हजरात बार बार चैलेंज मुनाजरा कर रहे हैं। तो अक़ीदा अहले सुन्नत के दिफा के लिए हमारी आखिरी सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है, और उसको हम बस देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आ गए हैं तो आप दोनों हजरात बताइए अब क्या चाहते हैं। बड़ी मुख्तसर से अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा, बड़ी मुख्तसर से वक्त में। ये आप हजरात ये बताइए, मुनाजरे के लिए आप लोगों ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? सदर साहब कहाँ हैं? जी आपको मैं पूरा मौका देता हूँ। ठीक है, बोलिए। वक्त मुतय्यन कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो ये सब हो जाना चाहिए था पहले। जी बोलिए। शराइते मुनाजरा है ना, एक तो मैं पहले इस पे आ रहा हूँ, जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना, अल्लाह जाने कहाँ से ये समझा जा रहा है कि ये चैलेंज है, और है तो ये मौलाना अफजल की तरफ से ही है। तो फिर आप हजरात क्यों आए हैं उनके तर्जमान बनकर? ये हमने पहले, हमारे सरपरस्त साहब ने पहले इस्लाह कर दी है उसकी, कि हम जो है, हमारा हल्का है, हमने इंतशार देखा, इंतशार की खबर हमें मिली कि आपस में इंतशार हो रहा है, हमारे अगर सुलह मुसालत से सुलह हो जाती है तो ठीक है। फिर हमने तब भी कहा था, आप अगर मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें आप हुक्म लगा दीजिए, या जो भी मामला आप करना चाहते हैं हजरत मैं बोलना चाहूँगा, वो कर दीजिए। मुझे आप बोलने दीजिए, हजरत, मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए। मुझे मेरी बात आप बीच में जो आप लोग और सिलसिला मुनक़ते हो जाता है ना। ये मामला है, जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, इस लेटर से सब सारे अहले दानिश और अक्ल को मैं मुतवज्जह करना चाहता हूँ। ये कहीं नहीं वाज़ेह होता है कि मौलाना अफजल साहब ने ही चैलेंज किया है। हो सकता है हिज़्ब मुखालिफ ने चैलेंज किया हो, हमें करना है, ये भी कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना,
دونوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں جو پاسبلٹی ہے دونوں ہے، امکان دونوں ہے، دونوں کی طرف سے چیلنج ہو سکتا ہے یہ۔ اچھا دوسری بات میں دوسری بات جی بولیے۔ ہے نا کہ انہوں نے جو لکھ کے اپنا جو نوٹ دے دیا ہے نا کہ میرا یہ ہے معاملہ جو بھی ہے نا، ان کا معاملہ اپنا دوسرے پکش کا یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ دوسرے پکش نے لکھا ہے کہ میں محمد افضل اور پورا جو خطیب امام لکھا ہے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے نا، وہ جو کیا کہہ رہے ہیں، یہ چیلنج مناظرہ قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بولیے، آگے بولیے۔ تو یہ چیلنج کیوں قبول کر رہے ہیں جب چیلنج کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے؟ تو اب ایک منٹ، میں یہاں پہ دونوں طرف سے ہو جاتا ہے۔ اور سنیے، جی آپ بولیے۔ 10 مئی کا لیٹر، 10 مئی والا ہے نا، جی بولیے۔ 10 مئی پہ جو ایک میٹنگ جو فیروز بھائی صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی ہے نا، اس میں جو ہے محمد افضل صاحب کی کوئی دستخط نہیں ہے، اس میں جو ہے دستخط طاہر القادری رضوی صاحب کے ہیں۔ کس میں؟ بہرحال پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا، آپ لوگ مناظرہ کرنا ہی چاہتے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں تو جو بھی کر دیا، آپ ان کی غلطی مان رہے ہیں غلطی مانیں، جو آپ مان رہے ہیں آپ ڈیسائیڈ کر دیجئے فل اینڈ فائنل، کیا آپ کا معاملہ لگ گیا، ہم مناظرہ کریں گے آپ سے۔ آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ جب حکم شرع لگا دیا گیا، حکم شرع کا جو مسئلہ ہے، حکم شرع اگر لگا دیا گیا تو پھر آپ کی طرف سے مناظرہ یا پھر مناظرے کی گفتگو کہاں ہوئی؟ پھر آپ کہیں گے ایک طرفہ حکم لگایا گیا، یہی آپ بولیں گے۔ ایک بات، دوسری بات، مولانا افضل صاحب، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں نے یہ لکھا تھا، یہ آپ کی طرف سے وہ تھا جو کون سا باب العلم کر کے ہے، ہاں باب العلم فاؤنڈیشن، یہ آپ کا لیٹر تھا۔ جب آپ نے لیٹر دیا تھا، ایک طرف جب آپ نے لیٹر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس لیٹر کو قبول کیا تھا، اور یہ قبولیت کا جو مسئلہ ہے وہ اسی محفل میں تھا، اسی نشست میں تھا نا، بولیے، اسی نشست میں تھا، ایک ہی نشست میں تھا۔ قادری صاحب ذرا سن لیجئے گا، ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ انہوں نے کیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ فوراً قبول کیجئے۔ ایک منٹ سن لیجئے، آپ بولیے گا۔ یہ جو تحریر لکھی گئی تھی جناب محمد افضل امام و خطیب والی کی طرف سے چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے، یہ تحریر آپ نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی؟ آپ کے ہاتھ میں تحریر آئی تھی؟ آئی تھی؟ آپ اگر چیلنج مناظرہ نہیں کریں، دیکھیے توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کا میں قائل نہیں ہوں۔ اظہری صاحب اپنی طرف سے احتمالات نکال رہے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ قائل سامنے موجود ہے، قائل کہہ رہا ہے کہ ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ ہوا اور ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ کو قبول کیا گیا۔ اگر آپ نے چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا تو پھر آپ نے اس تحریر کو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ میں نے یہ کب کہا کہ میں نے چیلنج مناظرہ اسی نشست میں کیا تھا؟ کسی میں کیا؟ کسی میں قبول کیا؟ میں نے چیلنج نہیں کیا تھا مناظرے کا۔ اچھا تو میں نے مناظرے کا چیلنج نہیں کیا تھا۔ اچھا تو یہ کیا تھا؟ وہ چیلنج مناظرہ ہے ہی نہیں، وہ لفظ مناظرہ نہیں لکھا ہے، چیلنج ہے ہی نہیں ہے، مناظرہ نہیں لکھا ہے، لفظ مناظرہ لکھا ہے لیکن چیلنج لفظ نہیں لکھا اس میں۔ لفظ سری کو دے کر کے آپ بالکل اس طریقے سے انکار کر رہے ہیں۔ کہا جائے گا اگر کہ مناظرہ کرو تو کہیں گے ہم۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ ان کا اپنا اندیہ ہے، آپ بھی اسی کے قائل ہیں کہ نہیں؟ کس کے؟ یہ جو انہوں نے لکھا، آپ کہہ رہے ہیں مولانا افضل صاحب کی اپنی تحریر ہے، یہ ان کا اپنا اندیہ ہے یا آپ بھی اسی زمرے میں ہیں؟ یہ جو ان کی تحریر ہے، دو تحریر ہے، کیجئے اندیہ۔ ارے جو موقف انہوں نے ذکر کیا ہے آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا نا۔ بات تو یہ مناظرہ میرے اوپر ہونے نہیں آیا ہے۔ آپ مناظر یا متکلم کی حیثیت سے ہیں نا آپ؟ پہلے بات یہ ہوگا یہ آپ بات کر رہے ہیں نا اتنی دیر میں۔ ارے وہ تو لوگ یہ متکلم جو کوئی بھی بات کرے گا متکلم میں رہے گا۔ اگر تو ظاہر سی بات ہے آپ بات مت کیجئے پھر، آپ جب متکلم کی حیثیت سے نہیں ہیں۔ متکلم ہی ہے۔ نہیں میں نے دیکھیے سنیے، مناظرہ کے شرائط ہی طے نہیں۔ ہر متکلم نہیں، ہم لوگوں نے پہلے ہی منتخب کر لیا کہ مفتی صاحب متکلم، میں معاون، اور معاون کو متکلم کی موجودگی میں بولنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا متکلم متعین کر لیجئے، آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ متکلم ہیں۔ آپ متکلم ہیں، دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، متکلم تو دوسری طرف نہیں۔ مولانا افضل اب آپ بتائیے، آپ کا نظریہ۔ مولانا افضل رکے، جو آپ بات کیجئے ہم سے جو ہے
है ना, आप मुनाजरा ही समझ रहे हैं। जो दूसरी बात देखिए, मेरी आ रही थी बीच में, असल में मामला रह जाता है। अजहरी साहब आपने बोला कि मैं मुनाजरा, मेरे ऊपर मुनाजरा थोड़ी हो रहा है, हाँ, तो मेरे ऊपर मुनाजरा नहीं हो रहा है। तो फिर मैं आपसे बात क्यों इसके करूं? लिए मामला नहीं कि मैं अपना क्या कहते हैं मेरा इंडिया क्या है, मैं क्यों अपना इंडिया किसको तो बताऊं? ठीक है, आप अपना इंडिया मत मेरा बताइए। इंडिया है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुनिए, जिसको जो समझ में आए मेरा इंडिया वो मेरे ऊपर करे हो। तो ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह में ये भी शामिल है कि वल मुरादो बिल मुब्तदे मैं यातक़िदु शयअन अला खिलाफी मा यातक़िदुहु अहलुस सुन्नती वल जमा, ये भी इंडिया है। हाँ, तो कहाँ से समझ गए आप पूरी तरीके से। आपका जब वो इंडिया नहीं है तो आप अपनी उनकी तर्जमानी, या तो आप कहिए मैं तर्जमानी कर रहा हूँ उनकी, और अगर तर्जमानी नहीं कर रहे हैं तो मुतकल्लिम साहब वो कहते हैं काइल मौजूद है, काइल बता दे कि अब भी इनका ये इंडिया है कि नहीं है, जो आपने लिख के दिया आप इसी पर कायम है या फिर इससे आप रुजू कर रहे हैं? एक मिनट, आप इनके इमाम साहब की तर्जमानी कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका नजरिया मेरा नजरिया, मैं उनके नजरिए की तर्जमानी करता हूँ। उनके इमाम एक्सेप्ट अगर आपके हिसाब से मैं देखिए हजरत चैलेंज हुआ है अजहरी साहब, मैं जो बोल रहा हूँ ये जितने हजरात बैठे हैं इस तरफ, मैं सबके नजरिए का तर्जमान हूँ। आपकी तरह मैं आप उनकी बच नहीं तरफ से रहा हूँ। बोलने के उनके वकील हैं आप जी, मुझे अभी हजरत ने क्या कहा, मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम। एक्सेप्ट ऐलान तो यही किया था ना मैंने कि मैं सरपरस्त होने की हैसियत से, इस जमात की जानिब से सरपरस्त होने की हैसियत से अपनी सरपरस्ती के ऐलान के बाद मैं मुतकल्लिम का भी ऐलान कर रहा हूँ और जो है मुआविन का भी ऐलान कर रहा हूँ। तो जब मैं सरपरस्त होने की हैसियत से इन दो हजरात का मैंने ऐलान कर दिया, इंतखाब कर दिया, तो ये इधर से अफराद बैठे हुए हैं ना, तो मुतकल्लिम की गुफ्तगू करेगा या मुआविन जो गुफ्तगू करेगा वो हम सब की ही तो उससे होगी गुफ्तगू। बात मैं जिस तरफ ले जा रहा हूँ, आप सरपरस्त हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा आप सरपरस्त हैं? आप कह रहे हैं। अच्छा, तो ये तो कोई भी कह सकता है मैं सरपरस्त हूं। एक मिनट अजहरी साहब, अभी आप एक मिनट, आपने अभी कहा, मैंने कहा ये आपका इंडिया है, आपने कहा मेरे सरपरस्त ने पहले ही कह दिया। तो जब आप सैयद साहब को सरपरस्त मान सकते हैं तो हम इस सैयदजादे को सरपरस्त क्यों नहीं मानेंगे? दूसरी बात सुनिए, सरपरस्त बनाने का इख्तियार आपको नहीं है। हम अपना सरपरस्त अपनी कमेटी में जिसको चुनेंगे हमें पूरा इख्तियार है, आप जिसको चुन ले आपको पूरा इख्तियार है, हम जिसको मुतकल्लिम बनाए हमें पूरा इख्तियार है। इसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई मसला नहीं है। ये आप ट्रैक से हटने की बात कर रहे हैं। सरपरस्त बनाया गया है, आपको वकील बनाएंगे, तरफ से बोलने के वकील हैं आप। अरे तो कितनी बार मैं आपको बताऊं, कितना बार मैं आपको बताऊं? वकालतनामा दिखा दीजिए आप। वकालतनामा दिखा दीजिए जी, आपको वकील बनाया इन्होंने। अच्छा, आपको वकील एक्सेप्ट इन्होंने किया था ना? हाँ, आपको वकील बनाया होगा। जी जी, उनकी तरफ से बोल रहे हैं। वो ऐलान हुआ ना मुआविन और मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम का। हम देखना चाहते हैं। अच्छा, आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? हाँ, मैं वकील हूँ इमाम साहब का। तो कहाँ है आपके पास, कहीं है कुछ, कोई सनद है आपके पास? दिखा देंगे। नहीं, आप बताइए ना। मैं दिखा दूंगा, आप दिखा देंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, वकालत के लिए दो चीजें, तहरीर चाहिए, तकरीर चाहिए। नहीं इमाम साहब, आप भी लिखवा दीजिए, लिख दीजिए आप। ये देखिए वकालतनामा जो है इमाम साहब का, ये वकालतनामा है। मैं मोहम्मद अफजल हुसैन इब्न गयासुद्दीन गयान अली अपनी तरफ से आज होने वाले मुनाज़रा इन्होंने लिखा है, गुफ्तगू करने का वकील हज़रत दोबारा पढ़िए उस लाइन को, दोबारा पढ़िए। मुनाजरा। और आप अभी क्या कह रहे थे? मुनाजरा करने नहीं है। मुनाजरा के चैलेंज पे मेरी गुफ्तगू हो रही है, मुनाजरा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो आपने ये तो कहा ना कि मैं मुनाजरा करने के लिए, आप हमें थोड़ा कागज दीजिए, अपना थोड़ा कागज दिया, बताइए। अभी तो अब जाहिर सी बात है, हम तो मुनाजरा करने आए हैं ना। वकालतनामा दीजिए, आप बात करें। इसमें कौन सी बात है भाई? बोलिए, आप जो मौलाना हाफिज ताहिर साहब वकील हैं तो लाइए, दीजिए आप उनके। अरे भाई, हम लोगों को बुलाया किस लिए? हम लोगों को बुलाया किस लिए? आपको बुलाया किस लिए? नहीं, हम तो इस्लाह के लिए आए हैं, मुसालत के लिए। इस्लाह के लिए आए हैं, तो उसमें आपने मुनाजरा क्यों, उसको आपने सनद के तौर पे जो दिखाया कि देखिए वकालतनामा की बातें करेंगे। नहीं, आपने कहा कि वकालतनामा है, अभी दिखाया ना आपने, उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है कि नहीं? तो आप फिर मुनाजरे से क्यों भाग रहे हैं? वो तो उन्होंने लिखा मुनाजरा। अरे यार, अजीब मामला है अजहरी साहब, आपने जामे अजहर में इतनी तालीम की है। मुनाजरा पे बात नहीं हो रही, मुनाजरा चैलेंज पे बात हो रही है कि चैलेंज उनकी तरफ से। अच्छा ठीक है, ये बात एक मिनट सुन लीजिए।
चैलेंज पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या? अच्छा, सुनिए फिर एक मिनट, अब आपको मुनाजरा ही करना है तो ही तो हम कह रहे हैं शराइत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के वो आप तय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, कीजिए मुनाजरा जो करना। अब आई ना बात आ गई ना। वो इनकार कर चुके हैं, चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा इससे। अच्छा तो एक मिनट मुझे एक बात ये बता दीजिए, ठीक, एक मिनट, जब उनका चैलेंज नहीं है साबित आपके एतबार से, मेरे एतबार से नहीं, आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए हैं? और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने क्यों उसको वो उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने लिखा तो आपने मुझसे क्या कहा कि वकालतनामा दिखाइए, आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया? तस्लीम किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता अपनी तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील बना सकता है। अजहरी साहब कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा अपने वकालतनामा दिखाइए, आपने दिखाया ना। आपने मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूँ, समझ गए आप? सैयद सुन्नत का मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो खैर अब सुनिए ज़रा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राज़ी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं, और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई है हजरत, इस पर डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरे में इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की 10 की है, ये तो ताज़ी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है। किधर आइए, बेमकसद बात हो रही है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं है, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ? ये अब तक क्या हुआ उसके तो जाहिर सी बात है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम 12 कह चुके हैं, हम तो सुलह के लिए आए थे कि आपसी में। आप दोनों, मुझे दोनों से मैं मुखातिब हूँ, आप दोनों हजरात ये बताइए कि जी हाँ बोलिए, आप दोनों हजरात माइक में बोल दीजिए हजरत, माइक में बोलिए कि जिस तरह से आप हजरात ने दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, आखिर होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आपकी ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना है, उसमें मुनाजरा ही होना है? तो भाई अगर ये सारी चीज़ें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं आप? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं। वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तराक है, आप लोग मशवरा कर लीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए टाइम बहुत, ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब को तो वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है। सैयद साहब ने भी 2 दिन की बात कही, सैयद साहब ने कहा आज का है हजरत, मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज़ ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। अरे हजरत मैंने तो पहले ही अपने फुर्सत में गुजारिश आप हजरात से की थी कि भाई मैंने गुफ्तगू करने के लिए इधर से लोगों का इंतखाब कर दिया है ना, हम आप झगड़ने के लिए नहीं या लड़ने के लिए नहीं आए। भाई कोई मसला है, हम उसको सुलझाने के लिए या उसके जो भी शरई हुक्म है उसको वाज़े करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। असल में सैयद साहब जो ये मुनाजरा आप बिल्कुल जी बिल्कुल मैं जो अर्ज कर रहा हूँ उससे भी मेरी बात करें। मैंने पहले ही अव्वल फुर्सत में ये गुजारिश की थी कि मैंने इन हजरात का इंतखाब कर दिया है, मुंतखब कर दिया है इन लोगों को, आप भी पहली फुर्सत में पहले इसको वो कर दें डिक्लेयर। जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया, तो मैंने भी तो यही गुजारिश की थी कि भाई आप तायुन कर लें, आपकी जानिब से सदर जो था वो बोलते,
یا امام صاحب بولتے یا آپ حضرت بولتے حضرت بولتے کوئی بھی بولے بھائی میں نے تو گزارش پہلے ہی کی تھی کہ اس کو واضح کر دیا جائے کہ کون گفتگو کرے بھائی مجھے گفتگو نہیں بھائی یہ جو مراحل ہو رہے ہیں اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے جی بولنا جنہیں تھا میں نے ان کا پہلے ہی اعلان کر دیا ٹھیک ہے بول رہے ہیں سید صاحب قبلہ ایک منٹ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مناظرہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے ایک مناظرہ چیلنج ہوا مناظرہ کا ایکسیپٹ آپ نے نہیں کیا تھا جس نے کیا تھا آپ بولیے آپ کا کیا مشورہ چاہیے تھی کہ ہمارے طرف سے یہ بات کریں گے ہے نا تو بات کی بات ہو رہی تو پھر بات سمجھ میں آتی اب آپ ہمارے پر اعتراض کریں وکالت نامہ ہم یہ گھوم رہے ہیں اتنا بڑا ہم نے کیا کر دیا ظاہر سی بات ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھیا ہم آپ بولیے بھائی دیکھیے بے مقصد بات ہو رہی کوئی فائدہ نہیں ہاں آپ جی بولیے کر لیجئے بالکل مائک لے لے بھائی یہ مائک لے لے شریف بھائی مائک لے لے کہ ابھی مناظرے کا وقت نہیں ہے اس میں جو ہے ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ شرائط مناظرہ وقت مناظرہ طرفین کے علماء بیٹھ کر کریں گے اسی وقت مائک کو قریب لیکن ان کی طرف سے امام صاحب کی طرف سے یہ لیٹر آیا تھا کہ 2 بار شرائط طے ہو گئی ہیں اب مناظرہ ہی ہوگا اور جو اس میں لکھا بھی ہے بھجوائیے یہ اس میں ان کی تحریر میں لکھا ہے خود ان کے سائن ہے مہر ہے ان کا لیٹر پیڈ ہے سب ہے اور رہی قبول کی بات اس کو بھی ان نے کیا لکھ کر اسی وقت ہم نے ان کا چیلنج کو اہل سنت والجماعت نے قبول بھی کرا ہے اس کی تحریر ہے اور تیسری بات آپ لوگ یا جو لوگ ہم خود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن پرشاسن کے سامنے یہ بات بھائی تھی کہ مناظرہ ہی ہوگا یہ چیز کی بھی لکھت ہمارے پاس ہے پرشاسن کی لکھت یہ ہمارے پاس ہے یہ پرشاسن نے دیا ہے ان کی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے ہمارے بھی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے اور امام صاحب کے ہی طرف سے چیلنج تھا ہمارے طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہے کوئی چیلنج کا تو چاہیے چیلنج کہاں سے ہوا انہی کی طرف سے چیلنج ہے جی وہ تو انکار کر رہے ہیں اس میں وہ تو کوئی اکثر نہیں ہو رہا کرتے ہے ہیں چیلنج اور تقریر میں اور لکھت میں بھی ہے ان کا چیلنج ہم نے نہیں تو لفظ چیلنج کو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے حضرت صاحب واضح کر دیا ہے اس میں کہ آپ ان کو بلوائیے آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں تو اسی وقت امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ ہم جو لکھ کے دیں گے اس کا ہینڈ ٹو ہینڈ چیلنج لکھ کر دینا میں قبول نامہ تو ہم نے چیلنج نامہ اس کا قبول نامہ دیا ہے اس کے گواہ یہ سبحان بھائی ان کے گھر پہ بیٹھ کے دیا ہے آپ کہہ رہے کہ نہیں اور پرشاسن کے سامنے بھی جو ادھیکار صاحب جو ابھی چلے گئے ہیں خود لکھ کے دیا تھا اس کا خودوالی میں لکھا تو اس کے تو منکر ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا دوسری بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھیا قبول انہوں نے چیلنج دیا ہم نے قبول کرا اس کا چیلنج تو بات آپ منع کیوں کر رہے ہیں اس بات کے لیے اچھا ایک منٹ آپ سے تو گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی تھی بہرحال آپ اسے چیلنج ہی سمجھ رہے ہیں تو میں کہہ تو رہا ہوں تو اس کے شرائط ناقص ہیں شرائط بیان کر کے مناظرہ آپ کر لو نا تو مناظرہ کرنے کی بات تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت آپ مناظرہ ہی کرنا چاہتے ہیں کیجئے وہ تو ہم چاہتے تھے مناظرہ سے اگر بچ جائیں بات صحیح ہو جائے سمجھوتا ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں بچنا ہے تو کیجئے سمجھوتا میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سمجھوتا کیا احکام شرع اور ادلہ اربع کی روشنی میں بات چیت ہوگی یہ کوئی ویسا سمجھوتا نہیں ہے چونکہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو کیسے سمجھوتا ہو جائے گا بات تو ہم کریں تھوڑے آپ تھوڑا سا بولیے آپ بولیے آپ جو بولیے آپ لوگ ریئل میں کیا چاہتے ہیں ہے نا کہ مناظرہ ہی نہیں ہونا ہے یا سمجھوتا ہونا ہے کیا کرنا ہے منتشر رہنا ہے ٹھیک ہے دنیا کے مسائل اور ہیں تو کیجئے مناظرہ بھی کیا جائے گا جو فیروز بھائی کے مکان پر بات ہوئی تھی مائک تھوڑا قریب ہاں فیروز بھائی کے مکان پر جو بات ہوئی تھی تو اس میں امام صاحب بتا چکے یہ حضرات آئے تھے امام صاحب جو کتابیں لے کے گئے تھے وہ بھائی مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے اور اس کی ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے جب ان مولانا یعقوب صاحب نے اس میں کہا کہ میں تحریر لکھ رہا ہوں تو امام صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھا ہے آپ اپنا حکم لگائیے تو انہوں نے وہاں کوئی حکم نہیں لگایا بس پرچے لے کے 3 مہینے سب شانت ہو گئے دوسرا جو ابھی سبحان بھائی کی گھر کی میٹنگ کا بات ہوئی ہے کہ وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا جو اس میں لکھا ہے وہی لکھ کے اپنے لیٹر پیڈ پہ لے لیا گیا ہے اور اس معاملے کو اگر دینی معاملہ تھا تو دینی معاملے کو پھر وہاں لے آیا گیا اس کو الگ روپ دے دیا گیا ہے اب جب وہاں پرشاسن میں مناظرہ اور وہاں تو مناظرے کی ڈیبیٹ بتائی جا رہی یا مناظرہ پھر بتانا ہی پڑے گا کیونکہ پرشاسن کو تھوڑی معلوم ہے کہ دینی معاملات میں کیا مناظرے ہی کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو امام صاحب نے جو بات کہی تھی وہ مفتی احمد رجاؤ بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ان کو خود کہا یہ ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے کہ آپ کہیے انہوں نے کہا تو ان کی طرف سے اس میں کوئی ایسی الزام یا بات تو کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس پہ حکم یہ لگا رہے ہیں امام صاحب پہ یہ لگا رہے ہیں امام صاحب نے جو اپنی بات کہی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے اب مفتی صاحب سے میں حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ حضرات، ہمیں اس مناظرہ گاہ میں 1 بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا۔ ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے۔ 2.25 گھنٹہ آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے۔ دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی۔ جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو، یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے، لیکن بات تو مناظرے کی آئی، اور اتنا اصرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا۔ ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں۔ سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا۔ جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا، تو اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا نہیں چیلنج، تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم۔ اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع، میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں، چلیے، یہ 2 بات جو اس میں لکھی گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پر بحث ہونی چاہیے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا۔ لڑائی جھگڑا شرارت کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے، وہ سب یہی ہے۔ ہم ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اور آپ کو بلایا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس پر بھی بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اب اگر واقعی اصلاح مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما ہے، خانقاہ برکاتیہ کی اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں، اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین آپ کو کہنا چاہیے، سب کے سب خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین یہ موجود ہیں سب یہاں کے پہ۔ سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں، یہ اس میں کوئی قادری ہوگا، کوئی برکاتی ہوگا، کوئی رضوی ہوگا، دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے۔ اہل سنت کا موقف جو اس میں لکھا گیا ہے، اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف اس کو دیکھ رہا ہوں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں، تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، ایک موضوع۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کف لسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع بن گیا، تو کیا آپ میں سے کوئی صاحب اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں توقف کیا جائے گا، کف لسان، یہ اہل سنت کا موقف ہے؟ آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے؟ یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہے آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے، چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا۔ ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں، کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے، کس کی زبان کون روک سکتا ہے؟ آپ کا جو بھی موقف ہو، کوئی آدمی، آپ اپنا موقف اپنائیے، سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں۔ لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے۔ تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو، اس کا اپنا موقف ہے، وہ رکھے۔ ہم کون ٹٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے۔ لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے۔ اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے، اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے، نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا، اور پرشاسن کو بھی یہ کاپی ہے، کوئی نہ زیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا، تو آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں حضرت کے بارے میں۔ حضرت کو لگانا چاہیے تھا بس، نازیبہ کلمات کو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے، سجادہ نشین کہنا چاہیے، آپ نازیبہ کہاں لا رہے ہیں؟ آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا، پہلے توبہ کیجیے۔ آپ کسی مومن کے لیے نازیبہ لفظ نازیبہ کا توبہ کرائیے ان سے عزیز صاحب۔ نہیں کہا ہے کوئی، نہیں نازیبہ کلمات کو جو ہے آپ اس سے رجوع کیجیے، بات ختم کیجیے۔ ہاں آپ کو سجادہ نشین صاحب سجادہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دیکھیے ایک بات مجھے عزیز صاحب سن لیجیے، جب آدمی گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں ہر لقب، ہر وصف، ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ موقع کیا ہے،
जो उन्होंने कहा है। हजरत इस पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी, जी जी जी, ठीक है, कि कौन सा जानशीन है कौन नहीं है, वो हजरत उन्होंने कहा, वो हम लोगों ने नहीं, नहीं कहा। नहीं कोई गुफ्तगू, मैं उनको मना कर दिया, मैंने जी, 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 मैंने इस पर- इस पर- इस पर उनको मैंने उन पर रोक लगा दी, ठीक है। जी जी जी, यहाँ पर बात जो है बेकार में तूल पकड़ रही है, और यहाँ पे कोई दावेदार नहीं है, जैसे मौलाना साहब मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे कि आप लोग किस मौक़िफ़ के दावेदार हैं। दावेदार नहीं हैं कि हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं। मुनाजरा जो है वो हक़ खोजने के लिए होता है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको अहले सुन्नत हम अक़ीदा ही जानता हूँ कि कोई भी मसला हो किसी भी तरह का, नीचा दिखाना ये किसी की नीयत नहीं है, जी जी, इधर वाले हों या उधर वाले हों। मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं आप लोग। बस जो भी हक़ के बारे में फ़ैसला करना है तो वो ये जो भी मौक़िफ़ हम लोग डिसाइड करेंगे। अब चूँकि यहाँ की कमेटी वालों ने ख़र्चा भी किया है, जो भी है, मैं एक खादिम होने की हैसियत से, और मुझे मालूम है कि उलमा इकराम का भी वक्त का तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमसे जो भी खिदमत हो सकती है, आप लोगों का जो भी ख़र्चा हुआ है, मैं दावत देता हूँ आप तमाम हजरात को कि इन मवाक़िफ़ पर आप तशरीफ़ लाएँ खानक़ाह बरकातिया में। आज ये चूँकि मेरे सामने छिड़े हैं तो मैं आप लोगों को दावत सुखन देता हूँ, चैलेंज नहीं देता हूँ, दावत सुखन दे रहा हूँ इस पूरे पैनल को कि आप तशरीफ़ लाएँ खानक़ाह बरकातिया। वहाँ पे बैठकर एक मर्तबा इन दोनों मवाक़िफ़ के सिलसिले में, जैसा कि मौलाना शहजाद साहब फरमा रहे थे, जैसा कि मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे, बैठ के मुदल्लल तौर पर जो है हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये मुनाजरा जो भी है, जिसको आप नाम दे दें या मुनाक़शा है, इस मुहादिसा है, ये हो जाएगा। और कमेटी वालों का जो भी हुआ है हिसाब किताब, वो इंशाअल्लाह ताला ये फ़कीर बरकाती अपनी तरफ से पूरा कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग भी बिजी हैं हज़रत, हम लोग भी फ्री नहीं बैठे। दोनों मुनाजरा कमेटी के ज़िम्मेदार हजरात बैठकर आपस में ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि इन दोनों मौज़ूआत पर यहाँ कोई गुफ्तगू नहीं होनी है। अगर किसी को इस पर कुछ कहना सुनना है तो वो मारहरा मुताहरा जा सकता है। तो इस बात का भी इल्तिज़ाम हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये माहौल और ये इंतशार यहाँ पर बर्पा किया और जिनकी भी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, वो अपने बारे में सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे शहर में अमन व अमान को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आखिर ये नौबत क्यों आई। दोनों तरफ के लोग बैठकर खाते पीते थे, बात करते थे, लेकिन ये बात क्यों पैदा हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँची। अगर कोई साहब इस तरह का नज़रिया रखते हों तो मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं, अहले सुन्नत व जमात का ये दोनों नज़रिया नहीं है। ये दोनों नज़रिया अहले सुन्नत का नहीं है। अहले सुन्नत के नज़रिए और मौक़िफ़ के मुताबिक जो आप हर सुन्नी आलिम से सुनते रहते हैं वही है। खानक़ाह मारहरा शरीफ का भी वही मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ जो इसमें लिखा हुआ है ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है। और जब ये हज़रात भी कह रहे हैं कि इस पर गुफ्तगू खानक़ाह शरीफ में जो करना चाहें कर लें, तो आप हज़रात को भी इस बात का लिहाज करना चाहिए कि आपस में अब आप लोग इस तरह की गुफ्तगू करके इंतशार न पैदा करें।
جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے. یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا، ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی. آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے، گفتگو کرنی ہے، دل کھول کر آئے خانقاہ میں. گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 روز پہلے یہ سب بتایا گیا، اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا. تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے. مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے، جو میں نے اتنا 2-3 گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے، جو میں نے شروعات میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں، دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں. اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں. عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے. اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے، ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو، مرید ہو تو، کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں. ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے. ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم؟ ان کو کیا معلوم کتب؟ انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں. یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں، یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے. آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے، آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا. میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو، اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے ماہر شریف، تاریخ متعین کر لیجئے. یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی. اور آپ علماء کرام جو ہیں، آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں، تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے. سید صاحب، میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے. مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے. 1 منٹ سید صاحب، اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ جائے گی صرف اکیلے افضل سے نہیں ہوا ہے. سید صاحب، ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے. میں سمجھ رہا ہوں. مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے، اس کی للہ میں تحقیق کرنے دیجئے، میں تحقیق کر لوں، اس کے بعد معاملے کا حل کر دوں گا. جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے خواص کا مسئلہ، دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے، عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے. خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی، خواص بھی وہی رکھیں گے. یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات. اور یہ جی سید صاحب، وہ کہتے ہیں نا، کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تھا گریوا تو چاک چاک ہوا. تو 2 سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے. کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی. اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا. ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے. ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں، اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے، چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، کون کس تکلیف میں ہے. تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے. ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں، تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے. سید صاحب، میں عرض آپ لوگ بیٹھیں، سب لوگ تشریف لائیں، میرے بیٹھیں میرے ساتھ، اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا. وہ دیکھیے، یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں. انہوں نے بولا تھا تقریر میں، اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے. یہ حضرات یہاں موجود ہیں، یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ، اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں.
اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام میں لا کر اس مسئلے کو، اور پہلے انہوں نے گفتگو کی، عوام کے کان جب کھڑے ہوئے، جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی، اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں وہ، انہوں نے وہ گفتگو بولی، تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا۔ ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے، مفتی صاحب کے لیے نازیبا، اظہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا، انہوں نے رجوع کروایا۔ یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب، تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ یہ میں نے گفتگو کی ہے، ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی، ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، سنجیدگی سے بیٹھ کے یہیں کے علماء حل کر لیتے۔ لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے، اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی، اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی، اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جی حضرت، آپ نے جو ہے کہا کافی اچھی بات کہی، جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے، یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ، دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے یہ تو ان کے دستخط جو مل رہے ہیں، بس معاملہ ہوئی تو ان کو سمجھا دیا، ان کو دونوں کو سمجھا دیا جائے، بات ختم کی ایسا جائے۔ ہے، دیکھیے اظہری صاحب سنیے، سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے، جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ نے مجرم ثابت کر دیا ان کو؟ ہاں تو ظاہر سی بات ہے، عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بات آپ بتائیے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا میرا اندیا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے اس چیز کو، وہ ان کا اپنا اندیا۔ افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا، نہیں کافر اس کی بیان کو، ان کے بیان لائیے، نہیں بیان موجود ہے، بیان ہے، ریکارڈ ہے، لائیے ریکارڈنگ کو، اس کو سنیں۔ کہیں نہ کہیں سے بے اعتدالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں انتشاق پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بے اعتدالی کہاں لے جائے گی؟ بولو ریکارڈنگ سنا دی جائے، جہاں پہ سنا دی جائے۔ ریکارڈنگ سنا دی جائے، اور اس سے ریکارڈنگ سنا دی جائے۔ حضرت صاحب یہاں دو مسئلے ہیں۔ تھی باتیں تو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر باتیں بڑھتی جائیں گی، بہرحال جتنی بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی۔ سید صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا، وہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، ثابت ہوگا تو ہم جو ہے یہیں پہ رجوع کروائیں گے ان سے۔ نہیں ثابت ہو رہا ہے، اتنا بڑا الزام آپ نے جو ان پہ نافذ عائد کیا ہے، آپ کو رجوع کرنا چاہیے سب کے سامنے۔ سید صاحب قبلہ نے، سرپرست صاحب نے۔
आप बताइए। जुमे की तकरीर में बोला है इन्होंने, और पहली बात तो यहाँ दो बातें आएंगी। एक चीज़ ये आएगी कि जो अली को गाली दिलवाए, तो पहले तो यही मसला आएगा कि आपने एक सहाबी के ताल्लुक़ से ये कहा कि उन्होंने मौलाए कायनात को गाली दिलवाई और उस पर इस्तिदलाल किया मनसब्बा अलीयन। फिर उसके बाद आपने ये इस्तिदलाल में ये कहा कि फिर जो अली को गाली दे वो कौन है। तो आप तो इनकार कर रहे हैं और आप तो जुमे की मस्जिद में बोल रहे हैं। रिपीट कर उनको दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आप पहुंचा। अब सिर्फ इनका मसला नहीं आएगा, जितनी आवाम से काफिर कहलवाया उनसे भी रुजू करवाना पड़ेगा, वरना वो फिर उस हाल में जाएंगे। इतना माइक पर सुन लिया गया है, साहब ने सही कहा, खुद भी कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, आवाम से कहलवा रहे हैं। अब रुजू का मसला उनके लिए भी आएगा, उनके निकाह जाएंगे सब। अब आवाम भी तौबा करे। अब तो बड़ा मसला आएगा, निकाह का मसला भी आएगा, जिनसे करवाया है काफिर उनसे भी निकाह का मसला आएगा। इसका मतलब ये है गंद बहुत ज़्यादा फैली हुई है। शरीफ भाई बस रहने दीजिए, खामोश हो जाइए, खड़े हो जाइए, कलमा पढ़िए, रुजू करिए, तौबा करिए। आपको पहले मत दे दीजिए माइक, शरीफ भाई हज़रत रुक जाइए, एक बात अर्ज करने दीजिए। जी 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 माइक जी जी बोलिए। आलिया कादिया बरकादिया के एलामिया के मुताबिक आपको अच्छे से मालूम है कि अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में हमारे बुज़ुर्गों का मौक़िफ़ क्या है। वो मुसलमान हैं, वो सहाबी हैं, हज़रत उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं। ये आपको मौक़िफ़ मालूम है, ये वाज़े तौर पे आपको जो है तालीम किया गया है। और आपने अगर ये जो बयान अभी किया है आपने, इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि आप बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आपने काम किया, आपने बात करी। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश नहीं बल्कि आपको ये हुक्म देता हूँ कि आप फ़ौरन तजदीद ईमान करें, कलमा पढ़िए और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर बाद में तजदीद निकाह वगैरह जो भी हैं वो हम मरासिम जो हैं वो अदा करेंगे। इनको माइक दो इनको। और तमाम अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात पे गवाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुसलमान वो अपने जो है किए पर पछताता है, दिल से पछताता है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू लेके आता है। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैंने तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर नाजिर जानकर तेरी बारगाह में ये तौबा की कि मैंने सहाबी अमीर मुआविया के शान में ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे जो मेरे बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही साहब, मैं अब शरई हुक्म के एतबार से, आप जानते हैं कि इन्होंने जुमे की नमाज में सबसे हाथ उठवाया था, वो ऑडियो भी मौजूद है। तो आप जानते हैं किसी मुसलमान को, वो तो सहाबी रसूल हैं, कातिब वही हैं, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं, सब जानते हैं। एक आम मोमिन के लिए अगर कोई आदमी तकफ़ीर का कौल कर ले
تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے۔ سید صاحب میں توجہ چاہوں گا آپ کی، تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان، تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے، چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بات ختم کر لیا، کچھ اور انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے، تو ان کے سامنے یہ باتیں، ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا، اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر، اور انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہے وہ کروا لیں گے۔ یہ حکم شرع ہے، اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی عار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے، انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں۔ یہ کوئی آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے، اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے، نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا۔ یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے، یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ بدھن بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی، وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی۔ لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلیوں کا خیال رکھیں، ان کو فتنوں میں سے نکالیں۔ ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ملک کے حالات، مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور ائمہ کا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں، آپسی محبت کو جو ہے قائم رکھیں۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مسلیوں کو نہیں ملے گا۔ حضور سے میں گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں، اور اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے، اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں، اور جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں، اور کف لسان کا جو حکم ہے، تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے، جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے. تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے. اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں, جناب صدیق اکبر, جناب فاروق اعظم, جناب عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے, تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی, ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا. اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے. مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں, کیا معاملہ ہے ان کا؟ چونکہ اب آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں, عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہر ایک تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا, ختم کیا گیا, مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا, تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سب شروع کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب, آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے. دیکھیے آپ کفر کی حالت میں سید صاحب ایک بار سو حکم شرع نہیں, حکم شرع آپ سن لیجیے, وہ سننا آپ کو ہوگا. دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا. حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھتی جائیں گی. حضرت صاحب ایک بات بتائیے, کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے مجھے بتائیے آپ, موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا. کوئی اچھا یہ بتائیے ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پہ کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جمعے میں شریک تھے. نہیں ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں. جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ, دیکھیے سید صاحب یہ مناظرے کی بات نہیں ہے, میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے. ہاں جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا, الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہر برے عقیدے سے اپنے آپ کو دور اور پاک رکھیں. اب اس میں بار بار آپ کی نکلے کے معاملات تو سوائے گول گھومنے کے کچھ حضرات یہ دیکھیے مشاہدہ ظرفی ہے, کہیں کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے حضرت صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو. ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی, آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا, ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے. حضور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے, حضور تھوڑا سا یہ اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب یہ کہ ہمیں نصیحت کر دیجئے سبھی کو جو ہے کہ مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے. تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا, اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام آپ دینا پسند نہیں کر رہے. نہیں کر سکتے. یہ اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابلہ سے, اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے. جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی, اس کے قائل ہم ہیں نہیں. روزے کا چمکا سر جھکا او کج کلا ہوں
وہ درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے انتدار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بیوں خدا دا مددے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخل اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار اللہم اجرنا من النار واجر والدینا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین حق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار الہ کریمہ کا رسازہ بندہ نوازہ رحیمہ ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما صحابہ کرام تابعین نظام اولیاء کرام بزرگان دین کے نقوش وفا اور ان کے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ۔ جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس پر چیلنج مناظرہ کیا گیا تھا وہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے کو اس مسئلے سے برخاست کیا جائے۔ دلیل ہوا ہو گیا ماشاء اللہ۔ موبائل کس کا ہے؟ آپ کا موبائل؟ ماشاء اللہ۔
बैठ जाइए बेटा, उठा के ला दो हमें शरीफ नाश्ता का करवा दो नाश्ता लगा नाश्ता लगवा नाश्ता लगवा नाश्ता आप लोगों बाकी बात समझ आना चाहिए, चाहिए कि वो गलत ना और जिसकी गलती मुसलमाना ने भाई हिलाओ मत। जनाब मोहम्मद अफजल बरकाती आगे खतीब उलमा कहाँ है बताइए, बोलिए बोलिए उसको पूरा पूरा बाहर कपूर कपूर और इस पर वो मुनाजरे का चैलेंज करता था। उसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उनका कहना था कि न उनकी तारीफ़ की जाए न उनकी मज़म्मत की जाए, कफ़े लिसान किया जाए, और इस बात को वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ करार देता था। उस शख्स की रेशा दवानियों से परेशान थे। बिलाखिर उसके चैलेंज मुनाजरा को इन हजरात ने कबूल, मिल्लत दामा ज़िल्लुल आली की सरपरस्ती रही। अज़ीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहिब, उस्ताद जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाकुल क़ादरी साहिब, हज़रत मुफ्ती अमीर हसन साहिब, हज़रत सैयद हसनैन बकाई साहिब और बहुत सारे जलीलुल क़द्र उलमा हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, और फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से जनाब अफजल बरकाती के साथ साथ दीगर लोग भी शरीक रहे। गुफ्तगू शुरू हुई तो जनाब सैयद सिब्तैन साहब ने कहा कि हम मुनाजरा के लिए नहीं आए, ना मुनाजरा चाहते हैं, बल्कि हम मुतकल्लिम के मनसब पर इस फ़कीर हकीर फ़कीर क़ादरी मोहम्मद अख्तर हुसैन को हज़रत बाबरकत ग़ियास मिल्लत ने मुक़र्रर फरमाया था। तो इस फ़कीर क़ादरी ने भी अपनी कुछ बातें रखीं।
और फिर अहले सुन्नत व जमात का सही मौक़िफ़ सबके सामने मुख्तसर लफ्ज़ों में रखने के बाद अफजल बरकाती की हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी को बताया। ये सुनते ही जनाब सैयद सिब्तैन साहब ने भरी महफिल में अफजल बरकाती से तौबा और रुजू का मुतालबा किया और उन्होंने ख़ुद इसे तजदीद ईमान कराया। और जिन जिन लोगों ने उसके साथ हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की थी सबसे तौबा कराया और कलमे तैयबा का इजरा कराया। और फिर इस सिलसिले में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और जो हज़रात उससे हटकर कोई अक़ीदा और नज़रिया रखे उनका हुक्म और उनकी इक़्तिदा में नमाज का हुक्म हज़रत मुफ्ती शहजाद साहब ने बयान किया। और फिर हज़रत ग़ियास मिल्लत दामा ज़िल्लुल आली की दुआ पर ये महफ़िल इख्तिताम पजीर हुई। मैं झांसी के जुमला अहले सुन्नत को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हक़ का सूरज फिर शहर झांसी में खूब चमका और जो बातिल नज़रिए की इशाअत कर रहा था वो कैफरे किरदार को पहुँचा। अल्लाह तबारक व तआला मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात जिसे इस ज़माने में मसलके आला हज़रत के नाम से जाना जाता है उसकी इशाअत की हमें सआदत बख्शे और उसी पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि अमन व अमान बरकरार रखें और कोई भी शरई मसला दरपेश हो तो उलमाए हक़ से रुजू करें ताकि बग़ैर किसी झगड़े बखेड़े के आसानी के साथ उन मसाइल का हल पेश करके कौम को उलझने से बचाया जा सके। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। आखिर में मैं पुलिस इंतज़ामिया को काबिल तारीफ़ गर्दानता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी जिस मुस्तैदी से की और अमन व अमान को बहाल रखने में जो उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया और पूरा वक्त उन्होंने दिया, अहले झांसी की तरफ से उनके लिए भी बहुत सारी दुआए खैर है। और हम सब जो अपने बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं उनके तवस्सुल से इनके लिए दुआ करते हैं कि मालिक के ख़ज़ाने में जो सबसे बेहतरीन नेमत हो वो मालिक इन सब को अता करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।